سائلنٹ ہو جائے بھائی. جی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج پاکستان مسلم لیگ نون کا فیصل آباد ڈویژن کا ورکرز کنونشن جو ہے یہاں پہ ہونے جا رہا ہے. اور یہ ورکرز کنونشن جو ہے یہ 13 دسمبر کو جو لاہور میں پی ڈی ایم کا جلسہ ہونے جا رہا ہے اس کے کی تیاریوں کے سلسلے میں ہے. آج ہمارے پورے ڈویژن کے عہدیداران، ممبران اور ورکرز جو ہے وہ یہاں پہ جمع ہوں گے اور وہ نہ صرف پی ڈی ایم کی تحریک سے اظہار یکجہتی کریں گے اور وہ آج جو ہے اس بات کا بھی جو ہے وہ عہد کریں گے کہ انشاءاللہ تعالی وہ پی ڈی ایم کی تحریک کا ہراول دستہ بنتے ہوئے 13 دسمبر کو پی ڈی ایم کے لاہور کے جلسے میں جو ہے وہ بھرپور شرکت کریں گے. یہ ایونٹ جو ہمارا آج کا یہ جو کنونشن ہے یہ تقریباً کوئی 4 بجے کے لگ بھگ جو ہے وہ شروع ہوگا کیونکہ جمعۃ المبارک ہے اور تمام لوگوں نے جمعے کی نماز پڑھ کے ہی اپنی تیاریاں کرنی ہیں اور پورے ڈویژن سے کیونکہ آنا ہے اس لیے آنے میں جو ہے وہ 1 سے 1.5 گھنٹے کا ٹائم جو ہے وہ سب کو درکار ہوگا. اور یہ 4 بجے شروع ہو کے اگلے 2 یا 3 گھنٹوں میں پرامن طور پہ جو ہے وہ کنکلوڈ ہوگا بشرطے کہ انتظامیہ نے کوئی مداخلت نہ کی. انتظامیہ جو ہے وہ کل سے جو ہے وہ ایسی حرکتیں کر رہی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈپٹی کمشنر فیصل آباد جو ہے اس نے انتہائی جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک سول آفیسر کے شایان شان یہ کام نہیں تھا جو انہوں نے کیا. اور انہوں نے جو ہے وہ 30 نومبر کو لوگوں کو بے جا پکڑا، بے جا لوگوں کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے مقدمات درج کروائے اور لوگوں کو جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ 30 دن کے لیے جو ہے وہ نظر بند کیا. مجھے معلوم ہوا ہے کہ ہائی کورٹ سے ان کی رہائی کے احکامات جاری ہوئے ہیں. تو میری ڈپٹی کمشنر سے یہ مطالبہ ہوگا کہ ان لوگوں کو فی الفور رہا کیا جائے اور آپ خود کو ایک اچھے سول آفیسر کے طور پہ جو ہے اپنا کنڈکٹ کریں. یہ حکومت آنی جانی چیز ہے. یہ کسی حکومت کی جو ہے وفاداری میں آپ کو اتنا آگے نہیں بڑھنا چاہیے کہ آپ لوگوں کے اوپر جو ہے وہ ظلم کریں اور لوگوں کے اوپر جو ہے وہ اس طرح سے جو ہے وہ بیجا جو ہے وہ مقدمات درج کروائیں. رات انہوں نے 2 ایف آئی آر میرے پاس موجود ہے وہ انہوں نے درج کی ہیں مختلف لوگوں کے خلاف کہ جی جو وہ فلیکس بنا رہے تھے، وہ فلیکسیں بنا رہے تھے، ان سے پبلسٹی ہوگی اور یہاں پہ بہت زیادہ لوگ جو ہے وہ جمع ہو جائیں گے. یعنی ایک طرف وہ جو پنڈی کا شیطان ہے وہ کہتا ہے کہ جی لوگ ان کے جلسوں میں آتے نہیں ہیں، دوسری طرف شیولی فراڈ صاحب فرماتے ہیں کہ جی لوگ عوام نے بائیکاٹ کر دیا ہے، اور دوسری طرف جو اور تیسری طرف یہ ہے کہ اندازے سے مقدمے درج کر رہے ہیں کہ جی یہ پبلسٹی ہوگی تو یہاں پہ لوگ بہت زیادہ تعداد میں جو ہے وہ آئیں گے. تو یہ جو ان کا یعنی رویہ ہے گورنمنٹ کا، بہرحال اس رویے کی ذمہ داری جو ہے وہ انتظامیہ پہ تو نہیں ہے. یہ بنی گالہ میں بیٹھے لوگ جو ہیں وہ یہ ساری حرکتیں کر رہے ہیں اور کروا رہے ہیں، لیکن انتظامیہ کو چاہیے کہ وہ غیر جانبدار رہے اور وہ کوئی ایسا عمل نہ کرے جس عمل کی بنیاد کے اوپر جو ہے کوئی حالات جو ہے وہ خرابی کی طرف جائیں یا تصادم کی طرف جائیں. رانا صاحب، ملتان میں دیکھا گیا کہ جو ہی پولیس کا کریک ڈاؤن ہوگا اس کے بعد گراؤنڈ میں جلسہ نہیں کیا جا سکا اور گھنٹہ گھر میں کرنا پڑا. کیا لاہور میں اگر پولیس یا ضلع انتظامیہ مقابلے میں آتی ہے تو لاہور جلسہ ناکام ہو جائے گا؟ دیکھیں جی، اگر ملتان میں جو ہے وہ انتظامیہ نے کریک ڈاؤن کیا تو اس کے بعد پھر جلسہ ناکام تو نہیں ہوا بلکہ پورے ملتان میں پھر جلسہ ہوا اور شاہ رکن عالم انٹرچینج سے لے کے جو ہے وہ ملتان گھنٹہ گھر چوک تک جو کوئی 13 کلومیٹر کا فاصلہ بنتا ہے تو سارے شہر میں پھر جلسہ تھا. اور پھر وہاں پہ انتظامیہ جو ہے وہ جب لوگ نکلے ہیں صبح 10-11 بجے تو پھر انتظامیہ تو غائب تھی. انتظامیہ تو وہاں پہ جو ہے وہ پھر نظر نہیں آئی بلکہ پورے شہر میں کوئی ایک سپاہی نہیں نظر آیا. ٹریفک پولیس تک جو ہے وہ چھوڑ کے اپنی ڈیوٹیاں جو وہ بھاگ گئے تھے.
تو اگر انہوں نے یہ حالات لاہور میں پیدا کرنے ہیں تو پھر ان کی مرضی ہے، پھر ہمیں جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ کل کوئی دوش نہ دے. یہ حالات جو ہیں اگر انہوں نے لاہور میں پیدا کیے تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ تصادم اور کوئی حادثہ بھی ہو سکتا ہے. تو اس لیے ہماری تو یہ ہے کہ یہ اس طرف آگے نہ بڑھے، لیکن اگر انہوں نے آگے بڑھنا ہے تو پھر اس کی ذمہ داری ان پہ ہوگی. رانا صاحب، بظاہر ابھی تو یہ لگ رہا ہے کہ انتظامیہ ابھی آپ کو نہیں روک رہی اس ورکرز کنونشن کے بعد، لیکن اگر اس ورکرز کنونشن کے بعد گرفتاریاں کرتی ہیں یا مقدمات درج کرتی ہے تو پھر آپ کا کیا لائے عمل ہوگا فیصلہ باد؟ دیکھیں، مقدمات جہاں تک درج کرنے کا تعلق ہے وہ میرا خیال ہے کہ یہ عمران نیازی حکومت جو ہے یہ ورلڈ ریکارڈ قائم کر رہی ہے سیاسی مقدمات کو درج کرنے کا. تو مقدمات یہ بڑے شوق سے جتنے چاہیں درج کر لیں، لیکن اگر یہ گرفتاریوں کی طرف بڑھے 13 دسمبر سے پہلے تو اس کے جو ہے وہ ریپرکشنز بہت جو ہے وہ گہرے ہوں گے اور ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور اس قسم کی صورتحال نہیں پیدا کرنی چاہیے. رانا صاحب، گزشتہ رات کو آصف علی زرداری کا رابطہ ہوا ہے میاں نواز شریف سے. انہوں نے کہا کہ آپ وطن واپس آئیں اور پی ڈی ایم کی کامیابی کا دار و مدار بھی نواز شریف کی واپسی سے ہی ہے. پھر یہ پی ڈی ایم کے جو جلسے اور تحریک کامیاب ہوگی، آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ علاج کی غرض سے جو ہے وہ وہاں پہ رکے ہوئے ہیں. انشاءاللہ تعالی جیسے ہی ان کا علاج مکمل ہوگا تو وہ فوراً واپس آئیں گے. باقی پارٹی کا ان کو مشورہ یہ ہے کہ وہ نہ صرف علاج اپنا مکمل کرائیں بلکہ اس نااہل اور نالائق ٹولے کا بھی علاج مکمل کر کے واپس آئیں. اچھا رانا صاحب، بار بار کہا جا رہا ہے کہ رول پہ رہائی تھی شہباز شریف صاحب کی، آپ سمجھتے ہیں گورنمنٹ کا ہے کہ گڈ ول جسچر ہے کہ انہوں نے ان کو رہا کیا؟ والدہ نہیں، دیٹ واز ناٹ گڈ ول جسٹر. انہیں چاہیے تھا کہ انہیں کم از کم جس طرح سے ہمارا جو ہے وہ ایک روایت ہے کہ 9-10 دن بعد جو ہے وہ اسے جو ہے وہ قرآن خوانی یا ختم جو ہے وہ دلایا جاتا ہے، تو اس کے لیے ہم نے 15 روز کی پے رول کا کہا تھا، کیونکہ میاں شہباز شریف پورے ملک کے جو ہے وہ لیڈر آف دی اپوزیشن ہے. پورے ملک سے لوگوں نے تعزیت کے لیے آنا تھا، لیکن حکومت نے اس بارے میں ایک تو اس کے ترجمانوں نے بڑی گھٹیا بکواس کی ہے، اتنی گھٹیا اور اتنی گری سطح پہ جا کے وہ گفتگو کرتے رہے ہیں کہ اس کا حوالہ دینا بھی جو ہے وہ مناسب نہیں ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ گورنمنٹ نے اس پہ بہت زیادہ جو ہے وہ یعنی انسانیت سوز جو ہے وہ رویے کا مظاہرہ کیا ہے، اور انہوں نے صرف ان کو 5 دن کے لیے یا 1 دن کے لیے جو ہے بعد پہ جو ہے وہ انہوں نے پیرول دیا ہے، جس سے جو ہے وہ ہم بالکل سیٹسفائی نہیں ہیں. انہیں چاہیے تھا کہ ان کی ڈیمانڈ کے مطابق جو ہے ان کو پیرول پہ رہا کیا جائے. جی لاسٹ کوشچن. اور کے جلسے کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کے بعد استعفے دینے کے حوالے سے بھی آپ کو کر رہے ہیں، اس میں کوئی اعلان کریں گے استعفوں کا؟ دیکھیں، 8 دسمبر کو پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس ہونے جا رہا ہے. اس اجلاس سے متعلق جو ہے وہ کل مریم نواز شریف صاحبہ کی پارٹی کے صدر میاں شہباز شریف صاحب سے جو ہے وہ میٹنگ ہو گئی ہے. پارٹی قیادت بھی تھی. پی ایم ایل این نے اپنا موقف جو ہے اس کو جو ہے وہ واضح کر لیا ہے، اور اب یہ دیکھیں گے کہ اس دن کیا فیصلہ ہوتا ہے. اس دن جو ہے وہ 13 دسمبر کے بعد کون سا مرحلہ جو ہے وہ ایک ریلیز ہو سکتی ہیں ان بٹوین سٹیز، یا بٹوین اگر کوئی بڑا شہر ہے تو ان بٹوین جو ہے وہ ریلیز ہو سکتی ہیں. دوسرا اس کے بعد فیصلہ کن لانگ مارچ کا آپشن ہے. تیسرا اس میں جو ہے وہ استعفوں کا آپشن ہے. اب یہ پی ڈی ایم کی سربراہی میٹنگ جو ہے وہ فیصلہ کرے گی کہ کون سا آپشن پہلے اور کون سا بعد. رانا صاحب آج خطاب کریں گی یہاں پر؟ جی ابھی فی الحال اس کی کوئی کنفرمیشن نہیں ہے. اگر کوئی ایسی معاملہ ہوا تو وہ اناؤنس کر دیا جائے. صاحب، زرداری صاحب نے مشورہ دیا نواز شریف صاحب کو وطن واپس آنے کا یا نہیں؟ نہیں، اس میں کسی کے مشورے کی جو ہے وہ میاں نواز شریف کو ضرورت نہیں ہے. یہ فیصلہ میاں نواز شریف صاحب نے کرنا ہے یا پی ایم ایل این کی جو ہے وہ قیادت نے کرنا ہے. یہ فیصلے کے لیے ہمیں کسی کے مشورے کی نہ ضرورت